اور دیکھیں ہماری کمزوریوں کے نتیجے میں اور ہماری من مانی زندگی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے عجیب و غریب فیصلے ہو رہے ہیں۔ دینی لباس پہن کر، دینی شکل صورت بنا کر کے لوگ آ رہے ہیں اور ہمارے نوجوانوں سے چپکے دوستی کر کے ان کے عقائد بگاڑ رہے ہیں اور ان کو ایمان سے محروم کر رہے ہیں۔ خاص طور سے اس زمانے میں جو فتنہ چل رہا ہے چپکے کہ ایک شخص ہے جو بہار میں پیدا ہوا اور جو مہاراشٹر کے ایک علاقے میں کہیں چھپا بیٹھا ہوا ہے، اس کے بارے میں آ کے چپکے سمجھاتے ہیں کہ وہ مہدی ہے، وہ مسیح ہے۔ حالانکہ مہدی الگ ہیں، مسیح الگ ہیں، اور مہدی اور مسیح کا ہندوستان سے کوئی کام نہیں ہے۔ وہ تو وہاں تشریف لائیں گے جہاں آج میدان کارزار گرم ہے اور جہاں آج اہم ترین واقعات ہو رہے ہیں اور جہاں یہودیوں سے مقابلہ ہو رہا ہے، لیکن اس طرح عقائد بگاڑتے ہیں اور بعد میں اس شخص کے بارے میں سمجھاتے ہیں نعوذ باللہ کہ وہ نبی ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ یہ کاہے کا نتیجہ ہے؟ اس لیے کہ ہم نے گھروں کے اندر دینی تعلیم کرنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے گھروں میں دینی مذاکرے بند کر دیے ہیں، ہم نے اپنے بچوں کی دین کی فکر کرنا بند کر دیا ہے یا کم کر دیا ہے۔ اللہ کے لیے اپنے بچوں کی، اپنے عورتوں کی، اپنے گھر کے افراد کی دین کی فکر کرو، اور دوستو ان کو حلال لقمہ کھلاؤ۔ حلال لقمے سے اللہ کی رحمتیں آتی ہیں۔ حرام روزی جب جاتی ہے تو زندگی سے برکت نکل جاتی ہے، اللہ کا ڈر نکل جاتا ہے، دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اور اپنی نسلوں کی ہم سب فکر کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے، لیکن جو عملی کمزوریاں ہیں ہم ان کو دور کریں۔ اللہ ہمارے دلوں کی سختی دور کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت و معرفت نصیب فرما دے۔ اسی کے لیے کسی اللہ والے سے جڑنا ہوتا ہے تاکہ جڑ کر کے اللہ کو کثرت سے یاد کریں، دلوں کی سختی دور ہو جائے۔ یہ اللہ والوں سے جڑنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہمارے ہاں جو دین کے کام ہو رہے ہیں ہم ان سے کٹ جائیں، نہیں، اللہ والوں سے جڑنا اس لیے ہوتا ہے کہ ہم دین کے کاموں سے مضبوطی سے جڑ جائیں اور ہمیں دین کے نام پر کوئی دھوکہ نہ دے سکے، ہماری جیسی شکل بنا کر کے، ہماری مسجدوں میں آ کر کے کوئی ہم کو دھوکہ نہ دے سکے۔ گھروں میں مذاکرہ ہونا چاہیے، اور خاص طور سے قیامت سے پہلے کے جو حالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں ان کا مذاکرہ ہونا چاہیے، لیکن وہ ایسی باتیں نہیں ہیں کہ ان کا گھروں کے اندر اس طرح مذاکرہ ہو کہ لوگ اپنے طور پر اس کا کوئی مطلب بتلائیں۔ اس کا مذاکرہ علماء کو کرنا چاہیے۔ اسی لیے یاد رکھو، اس قسم کے جو گمراہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے علماء سے بدظن کرتے ہیں۔ وہ آپ کے نوجوانوں سے ملتے ہیں چپکے سے، دیکھو آج کے علماء ایسے ہو گئے ہیں، دیکھو علماء ایسے ہو گئے ہیں، دیکھو علماء لڑا رہے ہیں۔ خدا نہ خواستہ علماء تھوڑی لڑا رہے ہیں، لوگ لڑ رہے ہیں، علماء ان کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس طرح علماء سے بدظن کرتے ہیں تاکہ وہ علماء کی بات نہ سنیں۔ مسجدوں میں حلقے ہونے چاہیے، قرآن پاک کے درس کے حلقے ہونے چاہیے، احادیث مبارکہ کے حلقے ہونے چاہیے۔ جس طرح فضائل کے حلقے ہوتے ہیں اسی کے ساتھ اسی طرح سے الگ الگ اوقات مقرر کر کے ان باتوں کے حلقے ہونا چاہیے، عقائد کے حلقے ہونے چاہیے، علامات قیامت کے حلقے ہونا چاہیے، تاکہ ہمارے ہر فرد کو معلوم ہو مہدی کون ہے، مسیح کون ہے، کب آئیں گے، کن حالات میں آئیں گے، تاکہ ان کے ناموں سے ہمیں کوئی دھوکہ نہ دے سکے اور ہمارے دلوں کو شیطان سخت نہ کرنے پائے، ان میں تاریکی نہ آنے پائے، ان میں اللہ کی محبت پیدا ہو، ان میں نور آئے۔ اس کی خاطر کسی نہ کسی سے تو جڑنا پڑے گا۔ اللہ ہم سب کو اپنے نیک و مقبول بندوں سے جوڑ کر کے رکھے، اور اللہ خیر کے ہر کام کا ہم کو معاون و مددگار بنا۔ اللہ ہر کچے پکے گھر میں اپنا دین پہنچا دے اور مجھے اور آپ کو اس کے لیے ذریعے اور سبب کے طور پر قبول فرمائے۔